حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ تھا 100 بندوں کا قاتل. اس کا پہلا پارٹ میں شرنک کر کے بتا رہا ہوں کہ اس نے کسی کے مشورے کے اوپر اپنی گناہوں سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں نیکوں کی بستی کی طرف نکل جاتا ہوں. تو لہٰذا وہ اپنی بستی سے نکلا اور جیسے اس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تم نیکوں کی بستی پہ چلے جاؤ، وہاں پہ تمہارے رہنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ چل پڑا. یہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، تو توبہ کی نیت سے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا. ابھی راستے میں تھا کہ اس کو موت آ گئی. اب جب موت آئی تو رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب والے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اس لیے اب ہم اس کو لے کر جائیں گے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. اب یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بندہ توبہ کی نیت سے گھر سے چلا تھا، تو اب یہ دیکھو کہ اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر اسے یہ اپنی توبہ میں سچا تھا، لہٰذا نیکی والے فرشتے اس کو لے جائیں. تو روایت میں آتا ہے کہ اس بندے کی موت اس جگہ آئی جہاں دونوں بستیوں کا بالکل درمیان کی لائن تھی، لیکن اس کی جو موت آئی، جو لاش اس کی گری، وہ نیکوں کی بستی تھی. صرف اس بات پہ کہ جو باڈی کا ڈسٹنس ٹو نیکیوں کی بستی وہ کم ہو گیا، تو اس لیے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اس کو لے جایا جائے. تو جو بندہ 100 بندوں کا قتل کرنے کے بعد ابھی اس مقام پہ پہنچا بھی نہیں تھا جہاں پہ اس کی بخشش ہونی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سفر میں معاف فرما دیتے ہیں. تو جو بندہ عرفات کے میدان پہنچ جائے، مکہ مکرمہ پہنچ جائے، اس کے دل میں یہ شک کیوں ہو کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا؟ ہمیں بھی وہاں جا کے اللہ سے کہنا چاہیے کہ مولا آپ کے نیک بندے نیکیاں لے کے آئے ہیں، دکھانے کے لیے اعمال لے کے آئے ہیں، آپ کو پیش کرنے کے لیے راتوں کی عبادتیں لے کے آئے ہیں. اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، میرے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کی رحمت سے یہاں پہنچ گیا ہوں. وہ بنی اسرائیل کا بندہ تو ابھی پہنچا بھی نہیں تھا، آپ نے معاف فرما دیا. یا اللہ آپ کی رحمت سے میں یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے، مجھے بھی معاف فرما دیجیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے بہت غصہ ہوتے ہیں جو وقوف عرفہ میں دعا مانگے اور بعد میں یہ گمان کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. لہٰذا جب عرفات کا وقوف مل جائے تو وہاں پہ اللہ سے خوب مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ انشاءاللہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کریں گے اور اللہ مجھے ضرور معاف کریں گے. اور ایک چیز جو اللہ سے ضرور مانگیں کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ تم میں آپ سے جو دعا مانگوں یا اللہ آپ اس کو قبول بنانے والا بنا دیں. یہ بات جان لیجئے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو اس کو اپنے کرائٹیریا کے اوپر رکھ کے میجر مت کریں. کہ ہم سے کوئی بندہ 10 مانگتا ہے تو ہم اس کو 5 دیتے ہیں، کہتے ہیں 5 بعد میں آ کے لے لینا. اللہ ایسے نہیں ہے. ایک کتابوں میں حاتم طائی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بہت سخی تھا. ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے 5 دینار مانگے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ جا کے اس کو 500 دینار دے دو. اس بندے نے کہا کہ میں نے تو صرف 5 دینار مانگے تھے، مجھے 500 دینار کیوں دے دیے؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ تم نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگے تھے، میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق تمہیں دے دیا. تو ہم جب اللہ سے مانگیں تو اس یقین سے مانگیں کہ اللہ تو سخیوں کے سخی ہیں، اللہ دیں گے، اللہ دیں گے. حدیث مبارکہ میں ایک عجیب دعا لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت بھی فرما دیجئے اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی مغفرت بھی فرما دیجئے. تو لہٰذا جب ہم وہاں جائیں تو اللہ سے اپنی مغفرت کی بھی خوب دعائیں مانگیں اور پھر اپنے عزیز و رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے استاد، اپنے مشائخ، اپنے دوست، بلکہ پوری امت کی مغفرت کی دعا مانگیں.